اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پنکچویٹنگ ایڈریسز کے متعلق، یعنی جب کسی جملے کے اندر کسی پتے کو یا ایڈریس کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پنکچویٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کس قسم کے پنکچویشن کے جو نشان ہوتے ہیں، کاما وغیرہ، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے ہم مختلف اگزامپل سے مدد لیں گے۔ اس پہلی اگزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں۔ اکبر واز فرام لاہور پاکستان، یعنی اکبر کا تعلق تھا لاہور پاکستان سے۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور جو کہ ایک سٹی یعنی شہر کا نام ہے، اس کے بعد ذکر ہے پاکستان، یعنی یہ ایک کنٹری ہے، اور اس جملے سے مراد ہے کہ لاہور کا جو شہر ہے وہ پاکستان کے ملک کے اندر موجود ہے، اور اکبر کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے تھا۔ تو یہاں آپ پہلے تو ترتیب کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی یا شہر کا نام شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ملک کا نام شامل کیا گیا ہے اس جملے کے اندر، اور ان دونوں کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب شہر اور ملک کے نام کو ایک ساتھ ایک جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے۔ He also lived in Paris, France for a few years، یعنی وہ چند سالوں کے لیے پیرس فرانس میں بھی رہا۔ پیرس جو ہے یہ شہر کا نام ہے، جبکہ فرانس ہے ملک کا نام، اور یہاں اس جملے میں ملک کے نام کے بعد جملے کا باقی حصہ ہے فار اے فیو ایئرس، یعنی کچھ سالوں کے لیے، یعنی اب کی بار یہ جو ایڈریس ہے یہ جملے کے بالکل درمیان میں آ رہا ہے۔ اس سے پچھلی اگزامپل میں جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ سٹی اور ملک کا نام جب ایک ساتھ ایک جملے میں آتا ہے تو ان کے درمیان کوما کا نشان استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس جملے میں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اب کی بار چونکہ جملے کا باقی کا حصہ جو ہے وہ ملک کے نام کے بعد آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں بھی ہم نے کوما کے نشان کا استعمال کرنا ہے تاکہ اسے باقی کے جملے سے الگ کر کے دکھایا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے۔ ہر ایڈریس واز 24 مین اسٹریٹ، گارڈن ٹاؤن، لاہور، یعنی اس کا پتہ تھا 24 مین اسٹریٹ، گارڈن ٹاؤن، لاہور۔ تو اب یہاں پہلے تو آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کا ذکر ہے، اس کے بعد ٹاؤن کا نام ہے اور پھر آخر میں شہر کا نام ہے۔ تو اسٹریٹ کے نمبر اور نام کے بعد یہاں کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ہے ٹاؤن کا نام اور اس کے بعد بھی کوما کا نشان ہے، اور پھر ہے آخر میں سٹی کا نام۔ اور چونکہ اس کے بعد جملہ ختم ہو گیا ہے لہٰذا یہاں پر فل سٹاپ کا نشان استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسٹریٹ، ٹاؤن اور سٹی کا جو نام ہے یہ ایک ساتھ ایک جملے میں شامل ہوں تو ان کے درمیان کوما کا نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی جملے کو اس طرح سے لکھا گیا ہوتا کہ ہر ایڈریس واز 24 مین اسٹریٹ، گارڈن ٹاؤن، لاہور، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ کہا گیا ہوتا جیسے کہ بٹ ناؤ اٹ ہیز چینجڈ، تو پھر اس سے پچھلے جملے میں جو ہم نے اصول سیکھا تھا کہ پھر جو شہر کا نام ہے یا ملک کا نام ہے تو اس کے بعد بھی یہاں کوما کا نشان جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اور باقی کا جملہ جو ہے وہ ہم اس کے بعد لکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل۔ ہر ایڈریس گروئنگ اپ واز 24 مین اسٹریٹ، گارڈن ٹاؤن، PK 65112، یعنی جب وہ بڑی ہو رہی تھی یا جو اس کے بچپن کا زمانہ تھا تو اس وقت جو اس کا ایڈریس تھا وہ اس طرح سے تھا 24 مین اسٹریٹ، گارڈن ٹاؤن، PK 611 معاف کیجیے گا 65112، اور یہاں جو PK یہ جو شارٹ فارم ہے یہ پاکستان کے لیے ہے، اور یہ جو نمبر ہے 65112 یہ ایک قسم کا پوسٹل کوڈ ہے، جیسے کہ باہر کے ملکوں میں زپ کوڈ وغیرہ کا نام بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ 5 یا 5 سے زیادہ لیٹرز کا ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے ڈاک کا جو عملہ ہوتا ہے یا ڈاکیہ وغیرہ جو ہوتا ہے جو خطوں کو ترتیب وغیرہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بانٹا جائے، تو ان نمبروں کی مدد سے ان کو مختلف ایریاز کی شناخت کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ پھر اس نمبر کی مدد سے ڈاک کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو اب یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب پوسٹل کوڈ کو بھی کسی ایڈریس میں شامل کیا جاتا ہے تو اسے ایڈریس کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اور جب پوسٹل کوڈ کو شامل کیا جائے گا تو اس سے پہلے ملک کا جو نام ہے، یعنی جس ملک کا وہ پوسٹل کوڈ ہے یا جس علاقے کا وہ پوسٹل کوڈ ہے تو اس کے نام کی شارٹ فارم کو استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ یہاں پاکستان لکھنے کے بجائے صرف
के जो लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और बाकी की जो पंक्चुएशन है वो इस जुमले में, जैसे कि इससे पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एड्रेस के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उन तमाम के दरमियान कॉमा का निशान का इस्तेमाल है। जैसे कि स्ट्रीट के नंबर और नाम के बाद कॉमा का निशान है, इसके बाद टाउन का जो नाम है उसके बाद कॉमा का निशान इस्तेमाल किया गया है, और फिर इसके बाद मुल्क के नाम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखी गई है, और इसके बाद है पोस्टल कोड, और फिर चूंकि ये जुमला यहाँ पर ख़त्म हो गया है लिहाजा इसके बाद एक फुल स्टॉप का निशान है। लेकिन जैसे कि इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, अगर ये जुमला जारी रखना हो या इसके बाद मज़ीद कुछ कहना हो तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ इस फुल स्टॉप के निशान की जगह कॉमा का निशान इस्तेमाल करेंगे और फिर बाकी का जुमला इसके बाद लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर इन जुमलों में से किसी एक की एग्जांपल अगर देखी जाए, जैसे कि हर एड्रेस वाज 24 मेन स्ट्रीट गार्डन टाउन लाहौर, इसी जुमले में अगर घर के नंबर को भी शामिल करना हो तो उसे फिर स्ट्रीट्स के नंबर से पहले लिखा जाएगा, यानी इस जगह पर हर एड्रेस वाज और अब यहाँ लिखेंगे घर का नंबर, जैसे कि यहाँ लिखा गया है 2B, और फिर इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा का निशान और फिर आएगा स्ट्रीट का नंबर और नाम, और फिर इसी तरह से टाउन का नाम या शहर का नाम, और फिर उसके बाद मुल्क का नाम वगैरह। अगर किसी एड्रेस में सिर्फ शहर के नाम तक उस एड्रेस को लिखा गया हो, यानी मुल्क का नाम शामिल ना किया गया हो, इसका मतलब है कि किसी ऐसे शख्स के एड्रेस के मुतालिक बात हो रही है जो उसी मुल्क में रहता है, यानी लिखने वाला या गुफ्तगू करने वाला और जिस शख्स के एड्रेस के मुतालिक बात हो रही है वो दोनों एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब मुल्क और पोस्टल कोड जो है उसके नाम और नंबर को भी बीच में शामिल किया जाता है, इसका मतलब है कि किसी ऐसे शख्स को ख़त लिखा जा रहा है या उसके मुतालिक उसके एड्रेस के मुतालिक जुमले में कुछ लिखा जा रहा है जो कि मुल्क से बाहर रहता है, यानी किसी दूसरे मुल्क में रहता है, लिहाजा उसके मुल्क के मुतालिक भी बताना एड्रेस के अंदर यानी शामिल करना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपने एड्रेस के मुतालिक बता रहा हो जो कि उसी शहर में रहता हो, तो अब की बार वो घर और स्ट्रीट या टाउन का नाम वगैरह तो अपने एड्रेस में शामिल करेगा, लेकिन शहर के नाम को शामिल करना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक ही शहर में रहते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से जब किसी एड्रेस या पते को जुमले के अंदर शामिल किया जाता है तो उसे किस तरह से पंक्चुएट किया जाता है। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।